یہ جو سر تعویذات اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، تو علی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ہم اسلام میں، یا ہم نے تو اکثر چیزوں میں پڑھا ہے کہ اس کی دعائیں موجود ہیں، دعائیں پڑھنی چاہیے، تو تعویذ کے اندر ان دعاؤں کو لکھ کے، یہ آپ ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ٹھیک ہے؟ تعویذ پہن لینے سے بھی یہ ان کو کوئی دور کیا جا سکتا ہے اپنے آپ سے؟ دیکھیں یاسر بھائی، ایک تو ایسا تعویذ ہوتا ہے جس میں نیومرولوجی کا نالج ہے، وہ تو متفقن علیہ تمام جو مکتبہ فکر ہیں وہ غلط قرار دیتے ہیں اسے. جو سینسیبل آپ کہہ لیں علماء کرام ہیں ہر مکتبہ فکر کے، وہ اسے ٹوٹلی غلط قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ جو پورا خاکہ بنایا ہوتا ہے اس میں نمبرز ہوتے ہیں، نیومرولوجی ہوتی ہے، اور ایک آدھی کو قرآن کی آیت بھی لکھ دی جاتی ہے جسٹ ٹو شو کہ ہاں یہ اچھی ہی چیز ہے. وہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، بلکہ ان ایکسٹریم کیسز وہ جادو ہی ہوتا ہے، اس سے تو مزید نیگیٹو ایفیکٹ آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن دوسرا تعویذ ہے جس میں پیور قرآنی ورسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ کے نام کچھ لکھے ہوئے، تو اس پہ اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان. یعنی ایک گروپ آف اسکالرس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پہنا جا سکتا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی بھی عمل ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے گلے میں اس طرح سے تعویذ جو ہے نا وہ لٹکایا ہو. تو پرسنل آپ میرا اوپینین پوچھیں گے تو میں کہوں گا اوائڈ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می، لاجیکل نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر تو یو ایس بھی لٹکا لیں نا، آپ پورا قرآن اس میں کاپی کر کے، پھر تو آپ یو ایس بھی گلے میں لٹکا لیں. تو اس لیے پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گلے میں لٹکانے کا ایسا فائدہ ہے. آپ پڑھیں، اپنی پروٹیکشن کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 3 بار تینوں کل پڑھتے تھے، اس طرح سے ہاتھ بناتے تھے، پھونک مار کے پورے اپنے جسم پہ یوں پھیرتے تھے، بستر جھاڑتے تھے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے. تو یہ ہے وہ عمل جو انشاءاللہ شیطان سے آپ کو بچانے والے ہیں. دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ آپ کو پتہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا ہے. یہ دعا جب ایک انسان پڑھتا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے ترمذی کی، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اب یہ بندہ پروٹیکٹڈ ہے ہم سے، یعنی اس نے دعا پڑھ لی ہے تو اب ہم اس سے مایوس ہیں. تو یہ چیزوں پہ زیادہ غور لوگوں کا ہونا چاہیے، بجائے کہ یہ تعویذ وغیرہ. مطلب یہ میں اپنا پرسنل اوپینین جو ہے وہ دے رہا ہوں. علی بھائی، یہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے چیلنجز ہیں لوگوں کو، اور ہم جب کسی بھی چیز میں ناکامی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سولوشن موجود ہوتا ہے، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پہ کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے. اچھا، کالا جادو کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، بلیک میجک ایگزسٹ کرتا ہے، اور جنات کا ہی کردار ہوتا ہے بلیک میجک میں بھی، یا پھر وہ کچھ علیحدہ سے چیز ہے؟ صحیح. جنات جو ہیں وہ جو نان مسلم جن ہیں وہ ہی جو ہیں وہ بلیک میجک کے اندر سارے انوالو ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو اسی سے ریلیٹڈ پچھلا بھی سوال تھا، میں ریلیٹ کروں گا. آپ نے کہا نا کہ شیطان اٹریکٹ کس چیز سے ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی مجسموں سے. ہاں جی. اس لیے اس طرح کے ٹوائز یا مجسمے اوائڈ کریں جو 3D ہیں، 3 ڈائمینشنل. ادروائز حضرت عائشہ صدیقہ بھی ٹوائز سے کھیلتی تھیں، اور وہ گھوڑا تھا ایک، اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، لیکن وہ 3 ڈائمینشنل کریچر نہیں تھا، وہ مطلب 2 ڈائمینشنل تھا. تو یہ اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اسپیشلی مجسموں کو اپنے گھروں میں رکھنے سے. کیونکہ یہ جو ہم یہ بھالو یہ چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کے، ایز لانگ ایز وہ 2 ڈائمینشنل ہیں، 3 ڈائمینشنل یعنی پراپر نین نقوش نہیں ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے جو میں نے علماء سے سنا ہے، لیکن ادروائز نہیں رکھنے چاہیے. اور جو گھروں میں مجسمے بھی بنا لیتے ہیں نا لوگ، لگا لیتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، دے مسٹ بی اوائڈیڈ ایز ویل. بلکہ جو تصویریں ہیں، انسانی تصویریں، ان کو بھی پرنٹ کر کے میں نہیں سمجھتا کہ لگانا چاہیے. میرا پرسنل اوپینین ہے، اور سنا بھی ہوا ہے بہت سے میں نے پراپر اوتھینٹک اسکالر سے، وہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں فون میں اپنی تصویریں رکھی ہوئی ایک الگ بات ہے، لیکن انہیں پراپر پرنٹ کر کے جو ہے وہ لٹکانا دیوار پہ. یہ اگین بھی بڑی تھن لائن ہے. میرے خیال میں ریکمینڈڈ یہی ہے کہ نہ ہوں تو بہتر. ریکمینڈڈ یہی کہ نہ ہوں، جتنا آپ بہتر کر سکیں اوائڈ کریں ان چیزوں کو، اور پازیٹیو چیزیں اپنے گھر میں رکھیں. جیسے وہ کچھ ایک خاص خوشبو ہونی چاہیے آپ کے گھر میں، اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے، اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب آپ لگائیں کیا کہتے ہیں، اس طرح کا نام ہے. ہاں میرے بھی ذہن سے نکل گیا. وہ اچھی چیز ہے، ہاں جی، پازیٹیو ایک انرجی اس سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے. بخور، ایگزیکٹلی. تو عربی کلچر میں بہت عام ہے اس طرح کی چیزیں. پھر سننا ڈائٹ ہو، پھر قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہو، گھر میں برکت آتی ہے. تو جادو جو ہے یاسر بھائی دیکھیں اس کی مختلف اقسام ہے. ایک تو ایلوژن ہے،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ جو جادوگر سامنے تھے انہوں نے ایلوژن کریٹ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. وہ اصل میں رسی جو سانپ بن گئی تھی نا, وہ سانپ نہیں بنی تھی, وہ ہیلوسینیشن اور ایلوژن, آپ ڈیلوژن ہیلوسینیشن کہیں گے اس کو ہم. ایک تو وہ والی ایلوژن ہوتی ہے, اور زیادہ تر جادوگر ایلوژنسٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ ویسٹ میں دیکھیں نا کرس اینجل, خیر اس کے پاس تو میں سمجھتا ہوں شیاطین بھی ہیں, وہ تو نیکسٹ لیول جادوگر ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی ایلوژن بہت زیادہ کرتا ہے اگر نوٹ کیا جائے. ایک تو یہ ہے, ایک جادو ہوتا ہے وسوسہ, اور وہ بڑا اسٹرانگ جادو ہے. وسوسہ ہے کہ جادوگر آپ کو فیئر ڈالے گا آپ کے اندر, اور وہم ڈالے گا ایک چیز کا. وہ وہم جب جڑ پکڑتا جائے گا, اسٹرانگ ہوتا جائے گا, تو آپ ہی کے اندر کا جو شیطان ہے کرین, وہ اس پہ کیپٹلائز کرے گا, اس وہم پہ, اس فیئر پہ, کیونکہ دے کیپٹلائز آن فیئر. وہ پھر مزید پریشانیاں, پھر نائٹ میئرز بڑھتے جائیں گے. نائٹ میئرز بڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے بندہ مزید مینٹلی ڈسٹرب ہوگا, اور اس سے ہوتے ہوتے بندہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ وہ غلط جگہوں پہ جانا شروع کر دے گا. کیونکہ فیئر ختم کرنے کے لیے انسان پھر کہیں بھی جاتا ہے. وہ پھر کسی غلط بندے کے ہاتھ اللہ نہ کرے چڑھ گیا تو وہ تو پھر مزید انہیں رولیں گے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن ایسا ہی ہے. وہ تو پھر نیکسٹ لیول پرابلمس میں پھنستا جائے گا. علی بھائی یہ بھی اب اس میں اس کا ڈفرینس کرنا بڑا مشکل ہے نا, کہ آپ سائیکلوجیکل کسی چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, اوور تھنکنگ, او سی ڈی, اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ تو اب آپ دیکھیں کسی سائیکیٹرسٹ کو ہی دکھائے جا سکتے ہیں. لیکن آن دا سیم ٹائم جو ہے اب کیونکہ بہت زیادہ لوگ تو یہی بلیو کرتے ہیں کہ یہ کوئی سائیکلوجیکل چیلنج فیس کر رہا ہے انسان, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اب کوئی شخص آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے کہ آپ بتا سکیں کہ یار یہ ڈفرینس کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی نفسیاتی عارضے میں ہے, یا پھر یہ اس کو جنات نے گھیرا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے راکیوں پہ, جو اوتھینٹک راکی, عاملوں کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ ایک بندے سے کنورسیشن کریں اور پتہ لگائیں, تھوڑا سا ڈیٹا لیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ نظر آ جائے گا کہ اس کے کوئی ان ریزولوڈ کانفلکٹس ہیں, یا کوئی پاسٹ کے ایکسپیرینسز برے ہیں, یا کوئی ذہنی مسئلہ آیا ہوا ہے. یہ لگایا جا سکتا ہے اندازہ انشاءاللہ بات کر کے. باقی یہ کہ ہاں ایک ایسا بندہ جو اچھا خاصا صحت مند, وہ اچانک سے آپ کہہ لیجیے اس کی صحت بھی ایک دم ڈاؤن چلی گئی, اچانک سے وہ حرکتیں ایسے کرنے لگ گیا, اس کی یاداشت ختم ہو گئی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ان پر بھی یہ جادو ہوا, اور یہ ایک تعلیم دینے کے لیے امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے. تو سب سے پہلے جو افیکٹ آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں بھولنے لگ گئیں, یہ سب سے پہلا افیکٹ تھا. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھیں نا, انگزائٹی کے اٹیکس ہو رہے ہیں ایک دم سے بیٹھے بیٹھے, یا ایک بندہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے اسمیل آ رہی ہے, جلنے کی اسمیل آ رہی ہے, حالانکہ وہ اچھا خاصا بندہ تھا. ہاں پھر تو ڈیفینیٹلی اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ یار یہ کوئی چکر کچھ اور ہے. یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے, ایول آئی, لیکن یہ کوئی چکر اور بھی ہو سکتا ہے, کسی نے کوئی افیکٹ نہ اس پہ کروا دیا ہو. تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے سمٹمس کو اسٹڈی کرتے ہوئے, جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کچھ چیزیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا بندہ جس کی ہسٹری آپ کو نہیں پتہ ہے, کیا پتہ نہیں اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے, چائلڈہڈ میں کیا ہوتا رہا ہے, اور پتہ نہیں کہ جینیٹکلی پتہ نہیں اس کو کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس وجہ سے اس کو یہ چیزیں بیہیویئرز آڈ ہو گئے ہیں, اور وہ کہے کہ نہیں مجھ پہ جادو ہے, یا اس کو وہم کی بیماری ہو گئی. اسکیزوفرینیا بھی وہم کی بیماری ہے, ایک قسم کی, اس میں ڈیلوژنز, ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. تو یہ یاسر بھائی بہت ذمہ داری کا کام ہے, بات کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا. لیکن ڈفرینسیشن میں نے آپ کو کوئکلی یہ بتائی ہے کہ ایک اچھا خاصا بندہ اگر حرکتیں عجیب کرنے لگ جائے تو ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سڈن اب نارمل بیہیویئر, وہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک دم سے کیوں ایسے جو ہے وہ ریئیکٹ کر. اچھا, باوجود اس کے کہ آپ نے ڈسکلیمر دیا, اور ہم آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ ایکسپرٹی نہیں ہے کیونکہ آپ اس پہ بہت زیادہ اسٹڈی ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ان سوالات سے اگر کسی کو ہیلپ مل جائے اور اس کے کانفلکٹ کلیئر ہو جائیں, اور کوئی اس طرح کے مسئلے کا شکار ہے تو اس کو ذرا کلیئرٹی مل جائے گی کہ مجھے ڈائریکشن کیا یوز کرنی ہے. خود سے جو جنات ہیں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ نے کہیں پڑھا ہو یا آپ سے کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے سنا ہو کہ وہ خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مجھے XYZ جو بندہ ہے یہ پسند آ گیا ہے یا نا پسند ہے, تو یا پھر یہ کسی کا کس میں کردار ہونا چاہیے, جس طرح جو یہ بلیک میجک کرتے ہیں
وہ انسٹرکشن دیں گے. اسی کے ساتھ پلیز کنیکٹ کر لیجئے گا کہ اب وہ جو انسٹرکشن فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا ون ہوتا ہے, جنات کا کیا ون ہوتا ہے اس میں, کہ وہ اب کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں. میں سوری آپ کا سوال صحیح سے سمجھا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنات کسی کو پسند کر لیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس بندے پہ جادو کا اثر ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور اس کے لیے جنات کا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جنات خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی کے کہے ہوئے. صحیح. خود ہی انہیں پسند آ گیا نا ایک انسان کے, یار میں اس کے, یا پھر کسی کے انسٹرکشنز دینا ضروری ہوتا ہوگا. صحیح. اور اگر وہ انسٹرکشنز لے کے یہ کر رہے ہیں تو پھر جنات کا ون کیا ہے اس میں؟ صحیح. تو ان کو کیا ملتا ہے اس سے؟ ایک تو میں پہلی بات تھوڑی سی پچھلی ادھوری رہ گئی بات کمپلیٹ کر لوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسٹرانگ رہنے کا حکم دیا ہے مینٹلی. دیکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, تمہیں کوئی برا خواب آئے, جیسے ایک صحابی نے خواب ذکر کیا کہ میں نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے آگے بھاگتے ہوئے دیکھا اور میں اس کو فالو کر رہا تھا, بہت ڈسٹربنگ ڈریم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بار اسپٹ کرو یہاں پہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اگنور کر دو. تو نائٹ میئرس کو اگنور کرنے کا حکم ہے. اسی طرح نا جتنا آپ مینٹلی فائٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو کریں. جتنا آپ حاوی کرتے جائیں گے نا کہ واقعی جن ہے پیچھے, واقعی کوئی شیطان لگا ہوا ہے, اتنا پھر وہ وہم بڑھتا جائے گا, پھر وہ آپ سمجھ رہے نا ڈور ویز کھلتے جائیں گے. تو جنرلی اسپیکنگ ہمیں انشاءاللہ اسٹرانگ ہی رہنا چاہیے اور توکل کرتے ہوئے جو ذکر اذکار ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ اب میری پروٹیکشن ہو گئی. بسم اللہ کی بہت طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ تو چلیں اس کا آنسر ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کچھ کیسز میں بالکل یاسر بھائی ایسے ہی ہوتا ہے, ثابت بھی ہے حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دیکھی نا, ایک یہودیہ جو خاتون تھی اس نے بلیک میجک جو کیا تھا, وہ ایک ڈال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اینی وے اس میں وہ 11 وہ باندھ کے, اسی لیے جو معوذتین ہے سورہ فلق اور سورہ ناز اس میں 11 آیتیں ہیں. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ وہ کاٹتے جاؤ وہ جو انہوں نے گرہ باندھی تھی. تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کسی آبجیکٹ کے تھرو بھی, اور وہ کسی شیطان کو بھی بھیج سکتے ہیں, کیونکہ شیطان کی اس میں ون کیا ہے. میں جن کی جگہ شیطان کا ورڈ استعمال کروں, کوئی جن مائنڈ نہ کر جائے, کیونکہ جنات آپ کو پتہ ہے نیک بھی ہوتے ہیں. اچھا. تو اس لیے شیطان کا ہم یہاں ورڈ استعمال کریں گے. تو ابلیس کا مین مقصد ہے انسانوں کو نقصان پہنچانا, انسانوں کو ڈسٹریس دینا, اور جتنا انسانوں کو وہ تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے تو اس کی ون یہ ہے. اور یہ ون آؤٹ آف ایگو ہے, حسد, کہ میں اللہ کو شو کروں گا نا کہ یہ تیری جو کریشن ہے جس کے تو نے سجدہ کرنے کو کہا تو یہ میں اس کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہوں. تو اس کے جو چیلے ہیں وہ آتے ہیں سمندر پہ, جو تخت لگاتا ہے, آ کے بتاتے ہیں ہم نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی, تو وہ اٹھ کے باقاعدہ گلے لگاتا ہے. تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت جو فرشتے, اس کی تفسیر ہے وہ بابل میں جنات اور شیاطین ان کے پاس جاتے تھے, شیاطین نالج حاصل کرنے, اور کچھ لوگ بھی, تو وہ انہیں وارن کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن یہ کہ اسٹل لوگ they were ready to sacrifice everything to learn that علم. تو وہ علم حاصل کر کے شیطان کا مین مقصد ہے کہ میاں بیوی میں طلاق کروانا. تو یہ ان کی ون ہے اس میں, اور یہ ون اس لیے ہے جس طرح دیکھیں نا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے, ہاں جی, اس طرح وہ ابلیس کو پلیز کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. اور بہت سے کیسز میں ابلیس نے انسلیو کیا ہوتا ہے ان کو, ان کی پوری فیملیز کو انسلیو کیا ہوتا ہے, اور وہ مار دیتا ہے اگر وہ اس کا حکم جو ہے وہ نہ مانے. تو یس یہ اس کی ون ہے کہ جا کے اس بندے کو پریشان کرو, جا کے اس کے مائنڈ میں کوئی وسوسہ ڈالو. لیکن میجورٹی کیسز میں یاسر بھائی جو اندر کا ہی جن ہے, جو شیطان ہے کرین, وہی ایکٹیو ہوتا ہے, وہی آپ کو زیادہ ڈر اور وسوسے ڈالتا ہے, اور ہم خود پھر اس میں پھنستے جاتے ہیں, کیونکہ نہ ہم پاکی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, نہ نمازوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا اتنے بڑے بڑے ناخن ہم نے رکھے ہوتے ہیں, اس میں گند بھی ہوتا ہے, تو پھر تو جن نے اٹریکٹ ہونا ہے نا, شیطان نے اٹریکٹ ہونا ہے. تو یہ چیزوں کا جب ہم خود خیال نہیں رکھتے ہیں تو شیطان خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جی اس پہ اٹیک کر دو. لیکن کچھ کیسز میں عامل ڈیفینیٹلی بھیجتا ہے, اس کی ڈیل ہوتی ہے شیاطین کے ساتھ, اس کو بھی شیطان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں شیطان اس کا نوکر ہے, اس کو بھی بہت کچھ وہ کرواتا ہے, اور ریٹرن میں وہ بھی پھر شیطان بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا.
تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ